یہ اس طور پہ اس کا امتیاز آپ اسے سمجھیے کہ جو شیخ سعد کی شخصیت جو ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی کتاب کی کیا خاصیت ہے۔ شیخ سعد سب سے پہلے انہوں نے علم حاصل کیا اور کافی دنوں تک علم حاصل کرتے رہے۔ ان کے تحصیل علم کی مدت تقریباً 50 سال ہے۔ 50 سال کی عمر میں وہ پہنچے ہیں حضرت شاہ مینا لکھنوی کی خدمت میں، اور 50 سال یہ تحصیل علم کی مدت ہے۔ پھر شاہ مینا لکھنوی کے پاس گئے ہیں، پھر شاہ مینا لکھنوی کے پاس بھی رہ کر کے لکھنؤ میں جو اس عہد میں جو بڑے علماء تھے، مولانا اعظم لکھنوی تھے جن کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا تھا، اعظم ثانی کہا جاتا تھا، تو اس عمر میں 50 سال کی عمر میں بھی ان سے بھی استفادہ کرتے تھے، ان کے پاس بھی جاتے تھے، اور مخدوم شاہ مینا لکھنوی سے انہوں نے روحانیت اور اخلاق کی تربیت لی، اور یہ تقریباً 20 سال کی مدت ہے۔ تو 70 سال تو انہوں نے صرف اپنے آپ کو بھرا ہے، اپنے آپ کو آباد کیا ہے۔ ان کی حیثیت علم نحو کی ماہر کی ہے، ان کی حیثیت فقہ کے امام کی ہے۔ تو نحو اور علوم عربیہ اور فقہ میں کمال کے بعد روحانیت کی طرف اور اخلاق کی طرف اور تصوف کی طرف آئے۔ تو علم مکمل ہو چکا تھا، مکمل علم کے بعد مکمل اخلاق اور مکمل تربیت اور تزکیہ انہوں نے حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کام کیا، اس کے بعد 70 سال کے بعد مجموع سلوک کو انہوں نے لکھا، اور اس زمانے میں جو مجموع سلوک لکھا تو الرسالۃ المکیہ، یہ تصوف کی ایک جامع متن اس وقت موجود تھی، اس کی انہوں نے شرح کی۔ تو اس لیے اس میں پوری جامعیت تصوف کے سارے پہلو اور سارے پہلو علمی دلائل سے استدلالی انداز میں، محققانہ انداز میں انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے، مجموع سلوک کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ بعد میں تو یہ کتاب ریفرنس بنی ہے، لیکن بطور خاص 4 کتابوں میں یہ کتاب بطور خاص ریفرنس رہی ہے۔ پہلی کتاب شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ بات بھی بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی، حالانکہ یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں سب کے شجرے میں۔ شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے حضرت مخدوم شاہ عبدالصمد صفی پوری، شاہ صفی پوری۔ تو صفی پور کے جو مخدوم شاہ صفی تھے یہ شیخ سعد کے خلیفہ ہیں۔ ان کے مرید ایک ہوتے ہیں میر عبدالواحد بلگرامی، جو سبع سنابل کے مصنف ہیں۔ تو میر عبدالواحد بلگرامی آج کل چونکہ ان کی کتاب بہت پہلے سے چھپی ہوئی ہے سبع سنابل، اس لیے ان کی شخصیت زیادہ متعارف ہے۔ تو میر عبدالواحد بلگرامی کی یہ دادا پیر ہیں، اور میر عبدالواحد بلگرامی کی تصوف کی جو کتاب سبع سنابل جو سب سے زیادہ متعارف ہے، اس کتاب کا جو سب سے بڑا ماخذ ہے اس کا نام ہے مجموع سلوک۔ ایک دوسرا دیکھیے کہ اصطلاحات علوم و فنون کے حوالے سے پوری دنیا میں ہندوستان نہیں، ایک کتاب معروف و مشہور ہے کشاف و اصطلاحات الفنون۔ یہ مولانا علی تھانوی، علامہ علی تھانوی کی کتاب ہے، کشاف و اصطلاحات الفنون، عربی زبان میں ہے۔ پوری دنیا میں اصطلاحات اور علوم و فنون کو سمجھنے کے لیے یہ سب سے جامع کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کتاب میں جگہ جگہ علوم کی جو تشریح کی ہے علامہ علی تھانوی نے، تو انہوں نے ریفرنس دیا ہے مجموع سلوک کا۔ آپ اندازہ کریے کہ مجموع سلوک کتنی اہم کتاب ہے کہ اس وقت پوری عالمی سطح پہ عربی زبان کی جو جامع کتاب ہے کشاف و اصطلاحات الفنون، اس کا سب سے بڑا ماخذ جو ہے یہ مجموع سلوک ہے۔ تیسری کتاب بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مشہور اسکالر اور مورخ اور محدث نواب صدیق حسن خان بھوپالی، نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی کتاب ابجد العلوم، یہ علوم کی تحقیق اور علوم کی فنی تشریح اور علماء کے تذکرے پہ مشتمل بہت جامع کتاب ہے ابجد العلوم۔ ابجد العلوم کے اندر نواب صاحب نے مختلف علوم کی تشریح اور مختلف فنون کی تشریح میں جگہ جگہ مجموع سلوک کو ریفرنس بنا ہے، اس کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور چوتھی کتاب جو ہے اسی سلسلہ صفویہ کی ایک کتاب ہے عقائد العزیز، منشی عزیز اللہ شاہ صفی پوری، بڑے شاعر، بڑے ادیب اور بڑے عالم تھے جو 20ویں صدی کے شروع میں تھے، بالکل 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے شروع میں۔ تو ان کی جو عقائد العزیز ہے تو اس میں بھی انہوں نے عقائد العزیز میں جو اپنا صوفیہ کا عقیدہ، اہل اسلام کا، اہل سنت کا جو عقیدہ بیان کیا ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں کہ مجموع سلوک کو خاص ریفرنس بنایا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ مجموع سلوک کتنی جامع کتاب ہے۔